دروازہ خود بخود کھلتا ہے، بہو نہیں کھولتی، ماں نہیں کھولتی، وہ بیٹی جو اندھی بھی ہے، لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے، یعنی اپاہج ہے، وہ دروازہ کھولتی ہے، وہ ہکا بکا تو دعا منگوائیے، تو کی سمجھ دے وہی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ساتھ اس نے کلمہ بھی پڑھا، وہ بیٹی کلمہ پڑھنے لگی، اس نے کہا کلمہ کیسے پڑھا ہے؟ فرمایا تجھ میں اور مجھ میں اتنا فرق ہے کہ تو نے جا کے کلمہ پڑھا ہے اور ہمیں انہوں نے آ کے کلمہ پڑھا ہے۔ پھر اس نے سوال پوچھا، اس نے کہا کہیں ایک خواب میں تو میں نہیں سن رہا، اس نے کہا بتاؤ وہ کیسے تھے؟ کہنے لگی ان کا رنگ سفید تھا مگر سرخی مائل تھا، اور وہ کہنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ ان کے وجود اطہر سے، ان کے وجود مقدس کہ سورج کی کرنیں جو ہے وہ ان کے وجود کے اندر سے مجھے نظر آ گئی۔ پھر وہ کہنے لگی ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ دکھا کے پھبن وہ سنا کے سخن، مورا پھونک گئے سب تن من دن۔ کہنے لگی دیکھا ماہ خوباں تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے پھونک ماری، میری نظر بھی واپس آ گئی، اور میں جو چل نہیں سکتی تھی اللہ نے مجھے چلنے کی ہمت بھی دے دی، میں چھو نہیں سکتی تھی اللہ نے مجھے چھونے کی طاقت بھی عطا کی۔ تو رنگ مبارک کے حوالے سے یہ دو جملے یاد رکھنے کہ ایسا سفید تھا جس میں سرخی تھی، اور ایسا سفید نہیں تھا کہ جس میں نور نہ ہو۔ آگے جی بال مبارک جی، سبحان اللہ۔ اس پہ بھی تفصیل ہے تو خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ آپ کے بالوں کے بارے میں محدثین نے جو انتہائی جملے لکھے وہ یہ ہیں کہ نہ تو زیادہ پیچ دار تھے، گنگریالے جس کو آپ گنگریالے بھی کہتے ہیں، جن میں پیچ زیادہ ہوتے ہیں، تو نہ تو زیادہ گنگریالے تھے اور نہ زیادہ سیدھے تھے۔ گنگریالے اور سیدھے کے درمیان جو بالوں کی کیفیت ہوتی ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایسے بال مبارک تھے۔ اور یہ ایسے مبارک بال ہیں کہ ان بالوں کے ذریعے حضرت خالد کو میدان جنگ میں فتوحات نصیب ہوتی تھی۔ اچھا، یہ جو پیشانی کے اوپر والے بال ہیں، یہ حضرت پیشانی کے اوپر والے جو بال، یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت لے لیے جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ کو کہا، فرمایا طلحہ یہ حجام ہے، یہ میرے بال اتار رہا ہے، تو آپ اس طرح کرو اقسم بین الناس، یہ بال اپنے پاس رکھ کر پھر لوگوں میں تقسیم کر دو۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دو تین چار بال صحابہ میں تقسیم کر دے۔ اور یہ سیاق کی حدیث ہے، مسلم میں موجود ہے۔ کسی نے نہیں کہا جی بالوں میں کیا رکھا ہوتا ہے، سارے سب کے بال برابر ہوتے ہیں۔ وہ مزاج شناس رسول تھے، بال تقسیم ہو رہے ہیں تو حضرت خالد بن ولید آگے بڑھے، فرمانے لگے بھائی مجھے پیشانی والے بال عطا فرما دو۔ تو انہوں نے وہ لیے اور اپنی ٹوپی مبارک میں جہاں جو ٹوپی پہنتے تھے اس میں سی لیے، اور میدان یرموک میں آپ کی ٹوپی گر گئی، آپ نے فوراً صحابہ کو میری ٹوپی چکو، او اطلبوہا، او لب کے دیو مینوں۔ اب جو صحابی جھکتا ٹوپی لینے کے لیے، کافر اور مشرک اس کی گردن پر تلوار مارتے، وہ صحابی شہید ہو جاتا۔ رات کو حضرت ابو عبیدہ نے آپ کو طلب کر لیا، فرمایا خالد کی مسئلہ سی، اپنی ٹوپی بچان واسطے اتنے بڑے صحابہ شہید کروا دیتے۔ عرض کی حضور ٹوپیاں تو بڑی نصیب ہو جاتی ہیں، مسئلہ ٹوپیوں کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان میں نے حضور علیہ السلام کے پیشانی والے بال سی کر رکھے ہوئے تھے۔ لوگ غلط فہمی میں ہے کہ پتہ نہیں خالد کیڑی سردائی پیندا ہے تے کی کھاندا ہے، جدھر جاندا ہے فتح نصیب ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے جس جنگ میں حضور علیہ السلام کے یہ بال مبارک لے کر جاتا ہوں اللہ مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔
سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعثہ اللہ تعالی علی راس 40 سنہ کہ جب آپ کی ظاہری عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو آپ نے اس وقت اعلان نبوت فرمایا. جب ہم آگے چل رہے ہیں اعلان نبوت کب ہوا جی؟ کیا ہوا 40 سال کی عمر میں؟ اعلان ہوا، ملی نہیں. اعلان اس کا ہوتا ہے جو شاید پہلے سے کہیں ہو. اعلان ہوا نا جی، چلے گئے، فوت ہو گئے تھے تو اعلان ہوا نا. تو 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت ہوا. ملی کب؟ فرمایا جابر اس وقت اللہ نے میرے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا ہوا تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان گھومے جا رہے تھے. تاجدار ختم نبوت. میں نبوت کی بات نہیں کر رہا، ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں. فرمایا ختم نبوت کا تاج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت تخلیق آدم سے تقریباً 12,000 یا 14,000 سال پہلے وہ تاج اللہ تعالیٰ نے میرے سر پر سجا کر فرما دیا ہوا تھا محبوب ہم رب العالمین ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں. تو لیکن اعلان کب ہوا؟ 40 سال کی عمر میں. فاقام بمکہ، یہ سیرت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور سورت بھی. آپ پیچھے آپ سورت پر کلام ہو رہا تھا تو ساتھ ہی سیرت کی طرف امام ترمذی آگے. سیرت اور سورت دونوں کو لے کر چلیں گے. اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ہوا. اب ساتھ بتا رہے ہیں کہ پھر مکہ میں 13 سال رہے اور مدینہ منورہ میں 10 سال. یہ سیرت ہے جی. فاقام بمکہ 10 سنین وبالمدینہ 10 سنین. یہاں انہوں نے 10 لکھا ہے. اصل میں اہل عرب کی عادت ہے کہ 10 اور 15 کے درمیان کو ذکر نہیں کرتے. یہ قاعدہ سمجھ لیں. یہاں انہوں نے 10 لکھا ہے تو جبکہ مکہ شریف میں کتنے سال رہے؟ 13. تو اہل عرب کی عادت ہے وہ کسر کو ذکر نہیں کرتے. کسر 11 12 13 14، وہ 10 اور 15 کے درمیان کو یا تو 15 کہہ دیتے ہیں یا 10 کہہ دیتے ہیں. اس لیے یہاں پر 10 کہہ دیا کہ آپ 10 سال مکہ رہے، مراد اس سے 13 ہے، اور 10 سال ہی آپ مدینہ منورہ میں رہے. وتوفاہ اللہ تعالی علی رأس 60 سنہ، اور جب آپ کی عمر مبارک 60 سال کی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا دیا. جبکہ عمر شریف 63 سال کی تھی اور یہاں کیا آیا 60، جبکہ عمر کتنی تھی؟ حدیث میں کیا آیا 60. تو اس کا کیا جواب ہے کہ اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ کسر والے ہندسے کو ذکر، یعنی وہ 60 سے لے کر 65 تک کا جو ہندسہ ہے اس کو ذکر نہیں کریں گے. اس لیے امام یہ لفظ لے کر آئے حضرت انس کا کہ جب آپ کی عمر مبارک 60 سال مراد 63 ہے جی. اور آخری جملہ جی آج کی اس حدیث کا، فرماتے ہیں وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ بَيْضَاءَ، کہ آپ کے سر مبارک میں اور داڑھی شریف کے جو ان میں صرف 20 بال ایسے تھے جو سفید تھے. ہمارے ہاں بڑھاپے کو پسند نہیں کیا جاتا. لوگ بڑھاپے سے بچنے کے لیے بڑے بڑے مربے کھاتے ہیں، جبکہ شریعت میں تو بڑھاپا محبوب ہے. بڑھاپا تو نور ہے، بڑھاپا تو وقار ہے، بڑھاپا تو احترام ہے، بڑھاپا تو عزت ہے. بلکہ یہاں تک ہے کہ جدوں بڑھا بندہ قبر ہی ٹر جاوے تو انہوں مار پہ رہی ہوئے فرشتیاں کو رب فرماندا ہے ہاتھ چک لو، یہ ہڈیاں بڑیاں نرم نازک ہیں، میں ان عذاب دینے حیا آندی ہے، میں جانا ہے جانے میں دے سارے گناہوں جی معاف کر چھڑے. تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی شریف میں اور سر انور میں ٹوٹل 17 یا 18 یا 19 یا 20 بال ایسے تھے جو کہ سفید تھے. انہیں کس نے؟ سبحان اللہ. چلو جی جواب مل گیا جی یہاں سے. اب یہ بڑا اوکھا کام ہے نا، کیونکہ عدد بیان ہو رہا ہے، یعنی 20 سے زیادہ نہیں تھے، 20 سے کم تھے، اور 17 سے بھی کم نہیں تھے اور 20 سے زیادہ نہیں تھے، 17 سے لے کر 20 تک تھے. گنے کس نے؟ اب یہ کون اتنی کوئی جرت کر سکتا ہے جی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہے جی میں گننے جی بال ذرا اجازت دیو.
تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حسین موقع دیا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب آقا کونین، اشرف الکونین، سید الکونین، راحت الکونین، شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر ہجرت فرما کر، اچھا یہ نوٹ کریں، یہ محدثین نے اس سے پہلے یہ جملہ لکھا کہ حضور علیہ السلام کی جو اعلان نبوت ہے وہ کتنے سال میں ہوا؟ اعلان نبوت عمر شریف 40 سال تھی، دن پیر کا تھا۔ اچھا حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جملہ لکھا، فرمایا آپ کی ولادت بھی پیر کو ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت بھی پیر والے دن فرمایا، پہلی وحش بھی پیر والے دن نازل ہوئی، ہجرت بھی آپ نے پیر والے دن کی، مدینہ شریف پہنچے بھی پیر والے دن اور وصال بھی پیر والے دن۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو پیروں سے کیوں مسئلہ ہے؟ ولادت بھی پیر کو، اعلان نبوت بھی، اور پھر ہجرت بھی، اور مدینہ شریف میں آمد بھی، اور پھر وصال بھی پیر کو۔ تو ہجرت کر کے جب غار ثور میں قیام فرمایا تو خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور جی تسی بڑا سفر کر لیا تو تسی آرام فرماؤ، اور تکیے کے لیے اپنی گود پیش کر دی۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ ابو بکر صدیق کی جو گود ہے وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے، کیونکہ افضلیت کا دار و مدار رسول اللہ کی ذات ہے، جہاں حضور ہوں گے وہ جگہ افضل ہوگی۔ تو جب حضور صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں تو ابو بکر کی گود وہ عرش سے بھی افضل ہے، اور جب حضور مولا علی کی گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے تھے تب مولا علی کی گود عرش سے افضل تھی۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام وصال سے کچھ لمحے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے تب سیدہ عائشہ کی گود عرش سے افضل تھی۔ پرابلم تو ہے ہی نہیں، ہم ماننے والے جو ہیں وہ کہیں لڑائی ہو گئی تھی سیدہ زہرا کے بارے میں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ افضل کون ہے۔ تو وہاں پر ایک سیدھا سادہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تو اس نے ایک بڑی اچھی بات کی جو من کو لگی، پتہ نہیں وہ بندہ اس وقت زندہ ہے یا نہیں، آپ اس کی بات کا لطف لیں۔ وہ کہنے لگے یار تسی ایویں لڑ رہے ہو، سیدھی جی گل دسو کہ جنت وچ کون کے دے نال ہوئے گا؟ انہوں نے کہا کہ اصول یہ ہے کہ جنت میں جو مومن بیویاں ہیں وہ مومن شوہروں کے ساتھ ہوں گی۔ جو نیک بیویاں ہیں وہ اپنے نیک شوہروں کے ساتھ ہوں گی۔ تو پوچھنے لگا وہ بندہ ایویں ہی لڑ رہے ہو، اے 10 سیدہ زہرا کے دے نال ہون گیاں؟ انہوں نے کہا مولا علی دے نال۔ تو فرمایا 10 سیدہ عائشہ کے دے نال ہون گیاں۔ کس بات کی لڑائی ہے؟ کیوں؟ سیدہ زہرا مولا علی کے ساتھ اور سیدہ عائشہ، سیدہ جویریہ، سیدہ میمونہ، سیدہ زینب، سیدہ حفصہ، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنے آقا و مولا کے ساتھ۔ تو جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آرام کر رہے ہیں، یوں لگ رہا ہے کہ سونے کی رحل میں، چاندی کی رحل میں سونے کا قرآن رکھا ہوا ہے۔ ساری کائنات سمٹ کر صدیق اکبر کی گود میں آ گئی۔ اس وقت صدیق اکبر کو موقع ملا، کہا کہ اب ظاہر ایسا تو نہیں ہوگا کہ محبوب گود میں اور کوئی تسبیح پڑھ رہا ہو کہ میں وظائف کر لوں کچھ، کہ چلو آپ سرکار آرام فرما رہے ہیں تو میں ذرا 2-4 قرآن کی صورتیں پڑھ لوں زبانی اور وظائف کر لوں۔ تو وہ صدیق اکبر کا ایک ہی وظیفہ تھا۔ یہاں آل عشق نے لکھا، کسی نے پوچھا صدیق کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حضور علیہ السلام کو 1 بار 2 بار 3 بار یا 4 بار ایمان کی حالت میں دیکھا، اور صدیق اس کو کہتے ہیں جس نے 3 دن اور 3 راتیں تنے تنہا دیکھا، رج کے دیکھا۔ صبح بھی دیکھا، دوپہر بھی دیکھا، شام بھی دیکھا، رات بھی دیکھا، رات کے آخری پہر میں بھی دیکھا، اور رج رج کے دیکھا۔
صدیق اکبر کو موقع مل گیا تو آپ نے بال مبارک گن لیے، تو بعد میں فرمایا وہ کسی نے پوچھا دسو جی غار سورج کی ہویا؟ فرمایا بہت کچھ ہویا لیکن ایک کام یہ بھی ہویا کہ میں یہ بھی گنیا ہے کہ حضور دے سفید بال مبارک کے اللہ تعالیٰ ان بالوں کی آپ کو بھی زیارت نصیب فرمائے۔ یہ پہلی حدیث پاک جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل ہو گئی، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قد زیبا مبارک نہ تو حد سے زیادہ لمبا تھا اور نہ ہی حد سے زیادہ چھوٹا، اور آپ کا رنگ مبارک ایسا سفید نہیں تھا جس میں نور نہ ہو، اور زیادہ گندمی رنگ بھی نہیں تھا، اور بال مبارک زیادہ گنگریالے بھی نہیں تھے اور زیادہ سیدھے بھی نہیں تھے، بلکہ ان کے درمیان تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ کو اعلان نبوت کا حکم ارشاد فرمایا، تو اعلان نبوت کے بعد 13 سال آپ مکہ شریف میں قیام پذیر رہے اور 10 سال آپ مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو 63 سال کی عمر میں اپنے پاس بلا لیا، آپ کے سر انور میں اور آپ کی ریش خوش معتدل میں سفید بالوں کی تعداد 20 سے زیادہ نہ تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ۔ الہ العالمین، یہ لوگ فقط تیرے محبوب علیہ السلام کی